السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ القائل فی محکم تنزیلہ واما بنعمت ربک فحدث، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وبعد۔ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے اساتذہ کی جانب سے اور جامعہ بن نوریہ کی انتظامیہ کی جانب سے اور خاص طور پر رئیس الجامعہ مولانا نعمان نعیم صاحب کی جانب سے ابنائے جامعہ بن نوریہ عالمیہ، فضلائے جامعہ بن نوریہ عالمیہ کو اس کراچی کے فضلاء اجتماع میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ صبح سے آپ تمام حضرات اپنے اساتذہ کے نصائح سن رہے ہیں اور ہمارے اکابر اساتذہ صبح سے بہت اچھے انداز کے اندر جامعہ کی خدمات اور اپنے فضلاء کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے تھے، تو رئیس الجامعہ کا حکم تھا کہ جامعہ بن نوریہ کے کچھ بیرون کے حوالے سے جو خدمات ہیں، اب تک صبح سے جو باتیں ہو رہی تھیں ملکی سطح کے اوپر ایک جامعہ کا بہت بڑی خدمات ہیں جو کہ بہت اچھے انداز کے اندر ہو رہی ہیں، اور مجھے موضوع دیا گیا کہ بیرون کے ممالک کے اندر جو ہمارے فضلاء اس وقت دینی اور معاشرتی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالنی ہے، اور بیرون کے حوالے سے جامعہ کے جو الحاقات ہیں، عصری تعلیمی اداروں کے ساتھ جو الحاقات ہیں، بیرون کے اندر جو جامعات ہمارے فضلاء چلا رہے ہیں، کس انداز سے ان کو کیا کیا مشکلات کیا کیا چیزیں پیش آئی ہیں، اس حوالے سے مولانا نعمان صاحب کا حکم تھا کہ تھوڑا ہمارے فضلاء کے سامنے یہ ساری کارگزاریاں آنی چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اتنی بڑی نعمت سے جو نوازا ہوا ہے جامعہ بن نوریہ، ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے والد مرحوم نے 1978 کے اندر اس ایک پودا لگایا تھا، 4 سے 8 طلبہ تھے، جیسے صبح ناظم تعلیمات صاحب فرما رہے تھے کہ شروع میں چند ابتدائی کچھ طلبہ تھے، اور آج الحمدللہ یہ جو اتنا بڑا باغبان ہے اور اتنا بڑا ادارہ ہے جو کہ سارے عالم کے اندر کام کر رہا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یہ درخت والد مرحوم نے پاکستان کے اندر لگایا تھا، پاکستان کے ایک گنجان علاقے سائٹ کے انڈسٹریل ایریا کے اندر یہ درخت لگایا، اور آج اس کے جو فروٹس ہیں، جو اس کے ثمرات ہیں، وہ ہم سارے عالم کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کے بہت بڑا شکر ہے اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اس خاندان سے ہمارے اساتذہ اور یہ جو حضرات اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سب کی محنت ہے۔ دیکھیں ید اللہ علی الجماعہ، کوئی تنہا رہ کر اتنا بڑا ادارہ نہیں بنا سکتا جب تک اتنے اچھے اساتذہ موجود نہ ہوں، اتنا بڑا عملہ موجود نہ ہو۔ اس کے علاوہ اکیلے کسی ادارے کو ترقیات کے لیے اس کے لیے آپ کو بہت بڑے عملے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارے بزرگ اساتذہ موجود ہیں، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ اس ادارے کو ترقیات پہ گامزن ہیں اس وقت۔ جامعہ بن نوریہ عالمیہ والد صاحب نے جب ابتدا کری تو 1980s کے اندر، 80 کی دہائی میں ہمارے والد صاحب کی شروع سے ایک یہ سوچتی کہ جامعہ بن نوریہ کو عالمی سطح کے اوپر ہم کس طرح لے کر جا سکتے ہیں۔ تو ہمارے والد صاحب نے اس کی ابتدا کری، انہوں نے خود سب سے پہلے امریکہ کا سفر کیا، وہاں انہوں نے مختلف
فیملیز اور ان لوگوں سے ملاقاتیں کریں اور ان کو اس بات کے اوپر یقین دلایا کہ آپ اپنے بچوں کو دین حاصل کرنے کے لیے پاکستان بھیجیں، جامعہ بن نوریہ بھیجیں، تاکہ یہ طلبہ جب پڑھ کر اپنے ممالک میں آئیں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح دین کی خدمت کریں گے۔ تو ارلی 80s کے اندر ہمارے پاس امریکہ سے کچھ طلبہ آنا شروع ہوئے، اور اس کے بعد یہ کارواں چلتا گیا، بڑھتا گیا، اور پھر دنیا کے مختلف ممالک سے طلبہ کی آمد شروع ہو گئی۔ اور پھر والد صاحب نے جامعہ بن نوریہ کے اندر ارلی 80s کے اندر 80 کی دہائی میں جامعہ بن نوریہ میں شعبہ غیر ملکی کا قیام عمل میں لے کر آئے، اور اس وقت شعبہ غیر ملکی کے اندر جو زیر تعلیم طلبہ تھے وہ کچھ 2 4 5 ممالک کے طلبہ تھے۔ آج الحمدللہ ہم فخریہ اور تحدیث بن نعمت کے طور پہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جامعہ کے اندر اس وقت جو زیر تعلیم طلبہ بیرون کے ہیں، 55 ممالک سے زائد طلبہ بلا مبالغہ اس وقت جامعہ کے اندر زیر تعلیم ہے الحمدللہ۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ فرسٹ ورلڈ کنٹری کے طلبہ، امریکہ کے، جرمنی کے، جاپان اور دنیا کے ایسے ایسے ممالک کے طلبہ پاکستان تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر اگر آ رہے ہیں تو وہ کس لیے آ رہے ہیں؟ وہ اپنی دین کی تعلیم اور دین کی تعلیم کی پیاس بجھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ بہت سعادت کی بات ہے کہ ہم ان بیرون کے طلبہ کی کچھ خدمت کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے، اور ہمارے اساتذہ کا بہت اس بارے میں، یعنی کہ ہم جب اپنے بیرون ممالک کے اندر سفر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ طلبہ ہمارے ساتھ جب تعلیم حاصل کر رہے ہوتے تھے یہاں پہ، تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ یہ بالکل معصوم، ان کی زبان نہ اردو صحیح بول پاتے ہیں شروع میں، نہ عربیت ان کی شروع میں اتنی اچھی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے ایک کہ جب یہ اپنے ممالک میں جاتے ہیں اور اپنے ممالک میں جا کے اللہ تعالیٰ ایک ایک طالب علم سے اتنا انقلابی کام لے رہا ہوتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس کے جو ثمرات وہ اپنے ممالک کے اندر، یعنی کہ وہ صرف اور صرف مسجد اور ممبر کے محراب کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ معاشرے کے اندر اتنا زبردست کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور والد صاحب، والد مرحوم نور اللہ مرقدہ، ایک ایسی بن نوریہ ایک ایسا اعتدال کی سوچ دے کے یہاں سے بھیجتے ہیں ان کو کہ تاکہ وہ اپنے ممالک کے اندر ان کی فقہی مسائل کے اندر ان کو مسئلہ نہ ہو۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر کس ادارے کے اندر، ہر ادارہ بہترین کام کر رہا ہے، لیکن کس ادارے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جس کے اندر الگ الگ فقہ شافعی کو الگ انداز میں پڑھایا جاتا ہے، فقہ مالکی کو الگ انداز میں، صرف اسی لیے کہ تاکہ یہ اپنے ممالک، جن ممالک کے اندر جو فقہ رائج ہوگی اس انداز کے اندر وہ دین کی خدمت کر سکیں، ان کو کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ وہاں جا کے پھر ان کو اس بات کی انفیریورٹی، اس بات کی احساس کمتری نہ ہو کہ ہم نے جو 6-8 سال پاکستان کے اندر جو وقت لگایا، یہاں پہ تو ہمیں کوئی وہ تعلیم کام ہی نہیں آ رہی ہے۔ الحمدللہ یہ ایک سلسلہ ہمارا 80s سے جو چلتا رہا، بیرون کے فضلاء جاتے رہے، اور یہ شعبہ الحمدللہ اتنا ہو گیا کہ 2008 کے اندر مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پاکستان کے اندر جنرل مشرف صاحب کی طرف سے یہ ایک آرڈر آ گیا تھا کہ بیرون کے جتنے بھی طلبہ پاکستان کے مدارس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو پاکستان سے نکال دیا جائے۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ختم ہو گئی تھی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چند روز پہلے ایک بہت بڑے ادارے کے محتمم کے ساتھ بیٹھنا ہوا ہمارا، اور وہ کہنے لگے کہ جب ہمارے اداروں سے یہ بیرون کے طلبہ جا رہے تھے ہم لوگ خون کے آنسو رو رہے تھے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کے ویزے بند کر دیے گئے تھے، جو ویزے وہ لے کر آئے ہوئے تھے وہ ختم ہو چکے تھے، اوور اسٹے کے اوپر پاکستان کے اندر تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو ہر ادارے نے نکال دیا۔ ایک واحد ہمارے والد مرحوم مفتی نعیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہر ادارے کے باہر بسز بھیجیں اور کہا کہ جتنے بھی بیرون کے طلبہ ہیں وہ جامعہ میں آ جائیں، اور الحمدللہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت ہمارے جامعہ کے اوپر بھی بہت حالات آئے تھے۔ ہمارے پاس وہ CCTV کیمراز کی فوٹیج آج بھی موجود ہیں کہ پورے جامعہ بن نوریہ کو آرمی نے گھیر لیا تھا،
اور اس بات کے اوپر اصرار کیا جا رہا تھا کہ بنوریا سے جتنے بھی بیرون کے طلبہ ہیں ان کو نکالا جائے، لیکن ہمارے والد صاحب اس بات پہ اٹک گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. جب ایک آرٹسٹ ویزا لے کر، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا کوئی طالب علم ویزا لے کر پاکستان آ سکتا ہے، تو کیوں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون کے طلبہ ملک میں نہیں آ سکتے؟ اور یہ جب بیرون کے طلبہ اپنے ممالک میں جاتے ہیں تو یہ سب سے پہلے تو ملک پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے پھر وہ بنوریا اور اپنے مادر علمی کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارے پاکستان کے لیے یہ بیرون کے طلبہ فخر ہیں. بہرحال اس ساری سختی کے باوجود جامعہ بنوریا عالمیہ نے، ہمارے والد صاحب نے 18 سال وہ مشکلات جامعہ بنوریا نے جھیلی، اور ہم نے بیرون کے طلبہ کو بغیر ویزے کے جامعہ کے اندر ادھر ان کو داخلے بھی دیے، ان کی تعلیم یہاں سے مکمل ہوئی. اور اس کے بعد پھر الحمدللہ اب تو پچھلی حکومتوں کے اندر یہ ایک قانون پاس ہو گیا ہے کہ بیرون کے طلبہ کو الحمدللہ ہمارے جامعہ بنوریا میں باقاعدہ 9 سال کے ویزے بھی اب جاری کیے جا رہے ہیں. بہرحال 2010 میں ہم نے دیکھا کہ بیرون کے شعبے کے جو ناظم تعلیمات تھے مولانا عبد المجید صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ہمارے والد صاحب نے پھر اس شعبے کی جو بھاگ دوڑ تھی، اس کی جو ذمہ داریاں تھیں، ہمارے بڑے بھائی مولانا نعمان نعیم صاحب کے حوالے کریں. چونکہ نعمان صاحب کی جو فراغت ہے وہ 2005 میں ہو گئی تھی، سال لگا کر آ چکے تھے، تو والد صاحب نے ایک ایک شعبے کو حوالہ کرنا ان کے شروع کیا تاکہ تھوڑا سا تجرباتی بنیادوں کے اوپر ان کو، ظاہر ہے ایک انسان، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آخر اس جانے والے کی گھر میں ہی اس آنے والے کی بھی تربیت ہو رہی تھی. تو ظاہر ہے 2010 کے اندر جب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مولانا مجید صاحب کا جب انتقال ہوا تو نعمان بھائی نے اس شعبے کو سنبھالا، شعبہ بیرون کو، اور اس وقت جامعہ کے اس شعبہ بیرون کے اندر کم از کم 27 یا 28 ممالک کے طلبہ موجود تھے. آپ حضرات کے سامنے یہ تھوڑا سا پس منظر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پوری کارگزاری کا علم ہو کہ الحمدللہ جب کوئی چیز اخلاص کے ساتھ لگائی جاتی ہے، ایک ادارہ اخلاص کے ساتھ بنایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کے اندر ترقیات کس طرح دیتے ہیں. تو نعمان بھائی نے اس شعبے کو ترقیات کے اندر مزید اس کے چیزوں کے بارے میں سوچا کہ ہم مستقبل میں ان فضلاء، یہ جو فضلاء ہونے والے ہمارے طلبہ ہیں، یہ اپنے ممالک کے اندر ان کی پریشانیوں کے بارے میں دیکھا. پھر آہستہ آہستہ کر کے کہ بنوریا کے اندر کن کن چیزوں کو ہمیں داخل کرنا ضروری ہے تاکہ معاشرے کے اندر یہ فضلاء اچھے انداز کے اندر کردار ادا کر سکیں اور یہ لیڈ کر سکیں قوم کو. اور اس لیے کہ چونکہ نعمان بھائی کا اور ہم سب کا ایک تجربہ تھا کہ ہم بیرون ممالک کے پہلے سے سفر کرتے تھے، ہمارے والد صاحب سفر کرایا کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ سفر کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیرون ممالک کے مسائل بہت الگ نوعیت کے ہوتے ہیں. وہاں کے جو مسائل ہیں وہ ایک عام مسائل نہیں ہیں، وہاں کی فقہی مسائل بہت الگ نوعیت کے ہوتے ہیں. وہاں پہ جو اس وقت جینڈر ایشوز چل رہے ہیں، وہاں پہ LGBTQ کے مسائل ہیں، ایسی چیزیں، ایسے چیلنجز کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو نعمان بھائی نے آہستہ آہستہ پھر شعبہ غیر ملکی کے اندر وہ ساری چیزوں کو، یعنی ان کے نصاب کے اوپر باقاعدہ ریویو کیا کہ تاکہ ہم لوگ ان طلبہ کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی نہ ہو کہ ہم لوگ صرف اور صرف ان کو فقہ حنفی پڑھا کے بھیج دیتے ہیں اور ان کے پورے ملک کے اندر رائج ہوتی ہے فقہ شافی. تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں، نصاب کے اوپر کام ہوا، طلبہ کی تعداد بڑھتی گئی، مختلف ممالک سے رجوع بڑھتا گیا اور اتنا بڑھ گیا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ آج 2022 اس وقت جامعہ کے اندر 55 ممالک کے طلبہ زیر تعلیم ہیں، اور جامعہ کے جو فضلاء ہیں جو بیرون ممالک میں کام کر رہے ہیں 65+ کنٹریز کے اندر، 6 بر اعظموں کے اندر ہمارے بیرون کے فضلاء بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں. اور صرف مسجد کے امام اور خطیب نہیں ہیں، ساتھ وہ وہاں کی جیلوں کے اندر اسلام پھیلا رہے ہیں، وہاں کی مختلف یونیورسٹیز کے اندر دین پڑھا رہے ہیں، اسلامک تھیولوجی پڑھا رہے ہیں، کمپیریٹیو ریلیجن پڑھا رہے ہیں، اور ایسی چیزیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں
کمبوڈیا ایک ملک ہے، غریب ملک ہے انتہائی. 2013 کے اندر کراچی سے تبلیغی حضرات اجتماع کے لیے وہاں پہ گئے، جس میں معروف ہمارے کراچی کے جو شورا کے ہیں بھائی عرفان صاحب اور مختلف حضرات. تو کمبوڈیا کے اندر اس وقت 10 لاکھ مسلمان کی آبادی تھی، اور 10 لاکھ مسلمان کی آبادی میں 3 عالم تھے اور تینوں جامعہ کے فاضل تھے. اور جب وہاں پہ ترجمانی کی ضرورت پڑ رہی تھی، یہ 3 ہی فضلاء تھے ہمارے، جگہ جگہ ترجمانی کر رہے تھے. تو جب اجتماع سے مکی مسجد کے ساتھی واپس آئے تو نعمان بھائی کو انہوں نے طلب کیا کارگزاری کے لیے، اور ان سے گزارش کری کہ انتہائی غریب ملک ہے اور وہاں پہ ان کی زبان کے اندر نماز کا ترجمہ موجود نہیں تھا. تو پھر ہمارے شعبے بیرون سے باقاعدہ ان کی زبان کے اندر نماز کے ترجمے بھی ہوئے. اور پھر اس وقت مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ نعمان بھائی پھر خود کمبوڈیا گئے. انہوں نے وہاں پہ 9-10 طلبہ کو تیار کیا، ان کے ٹکٹ کا انتظام کیا، اور وہ طلبہ یہاں پر آئے، انہوں نے عالم بنے، 8 سال یہاں پہ مکمل. اور اس کے بعد آج الحمدللہ کمبوڈیا کے اندر ہماری جامعہ کی 2 شاخیں موجود ہیں، اور اس وقت 100+ طلبہ جامعہ کے اندر زیر تعلیم ہیں. یہ طلبہ جب فاضل ہو کے اپنے ملک میں جاتے ہیں اور ان شاخوں کے اندر کام کرتے ہیں، اور بستیاں بستیاں وہاں پہ اسلام قبول کر رہی ہیں. اور یہی نوعیت ہمارے طالبات کی بھی ہے. کمبوڈیا کی طالبات بھی آئیں، پورا انہوں نے درس نظامی یہاں سے مکمل کیا بنوریا سے، اور اس کے بعد اب وہ بہت اچھے انداز کے اندر، ابھی حالیہ ہمارا دوسری شاخ کا افتتاح کے لیے ہم لوگ 2022 کے اندر میرا اور ہمارے جامعہ کے کچھ اساتذہ اور نعمان صاحب کا سفر ہوا تھا. اس میں ہم نے باقاعدہ دوسری شاخ کی افتتاح کری، اور الحمدللہ بہت اچھے انداز کے اندر اب ملک میں کام ہو رہا ہے. اسی طرح یہ ایک ملک کی میں نے آپ کو کارگزاری سنائی ہے، 65+ کنٹریز کے اندر کام ہو رہا ہے. امریکہ کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو 30 اسٹیٹس جو ہیں امریکہ کے اندر، اس کے اندر جامعہ کے فضلاء کام کر رہے ہیں. 3 کیمپسز ہیں، 3 شاخیں جامعہ بن نوریہ کی بڑی ہیں. ایک شاخ کے اندر میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شاخ کے اندر 1000 سے زیادہ طلبہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ دین اور دنیا کی دونوں تعلیم، چونکہ وقت کی ضرورت بھی ہے اب، تو دونوں تعلیمیں حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ ملیشیا میں جاتے ہیں، ملیشیا کے اندر بیشتر فضلاء ہمارے موجود ہیں، کام کر رہے ہیں. اور مجھے خاص طور پہ موضوع دیا گیا ہے کہ آپ بیرونی اسفار جو ہمارے ہوتے ہیں، ہمارے اساتذہ پورے سال، ہمارے اساتذہ انتظامیہ کسی نہ کسی کے مختلف اسفار کے اندر ہمارے اساتذہ مستقل رہتے ہیں، تاکہ ان فضلاء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ربط بہت ضروری ہے. 2019 کے اندر ہمارا اسی طرح جو ہم نے فضلاء اجتماع آج کراچی کا رکھا ہوا ہے، ہم نے 2019 میں جرمنی کے اندر اجتماع کیا. وہاں پہ ہمارے جتنے بھی یورپ کے کنٹریز کے فضلاء تھے وہاں پہ وہ جمع ہوئے. اور اس کے بعد دوسرا اجتماع ہم نے وہاں پہ پیرس میں کیا، فرانس کے اندر. اور اسی طرح اس کے بعد پھر وہ اجتماع ہمارا ہوا برطانیہ کے اندر. برطانیہ میں بھی مختلف مقامات پہ، چونکہ فضلاء کی تعداد مختلف شہروں کے اندر، مختلف اسٹیٹس کے اندر پھیلی ہوئی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے فضلاء کو جمع کریں اور ان سے کارگزاریاں لیں، اور ان کو کارگزاریاں بتائیں کہ ان کا مادر علمی جس ادارے سے انہوں نے 7 سال 8 سال تعلیم حاصل کری ہے، وہ ادارہ آج کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، وہ کس انداز کے اندر کام کرنا چاہتا ہے. ان کو فکر دلانا. اگر کوئی فاضل تھوڑا سا سست ہو جاتا ہے تو اس کو تھوڑی سی فکر مند اس کو کیا جاتا ہے کہ آپ کو ٹھیک